खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस की सलामती आप सबके साथ हो। मैं पास्टर एबल गिफ्ट लॉर्ड चोजन चर्च की तरफ से PMI टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिर मुझे मौका दिया कि मैं कलाम हक में खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकूँ। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना है, अपने कलाम की मुनादी के लिए मसा किया है, रूह कुदस की कुव्वत से मुलब्बस किया है और अपनी सच्चाइयों को बयान करने के लिए तूने हमें ऐ खुदावंद चुन लिया है। तेरा शुक्र अदा करता हूँ। PMI टेलीविज़न के वसीला से तू ऐ खुदावंद पूरी दुनिया में अंजील की खुशखबरी पहुंचा रहा है, इसके लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। PMI टेलीविज़न को बड़ी बरकत दो, सारी टीम को बड़ी बरकत दो, पास्टर डॉक्टर खालिद नाज साहब को, उनके घराने को और ज़्यादा बरकतों से माला माल करो, सारी ज़रूरतें पूरी करो और अपनी बादशाही के लिए सबको तैयार करो। यीशु मसीह के नाम में चाहता हूँ, आमीन। कलाम खुदा की जो आयत आप के सामने आज मैं रखना चाहता हूँ, उसका उन्वान है गैर फानी पुश्त की तैयारी। गैर फानी पुश्त की तैयारी। कलाम खुदा में लिखा है, मत्ती रसूल के वसीला से अंजील मुक़द्दस के पहले बाब की पहली 17 आयत। बस सब पुश्तें इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। कलाम खुदा के इस हिस्सा में हम देखते हैं कि मत्ती रसूल इब्राहिम से पुश्तों का आगाज करता है और जब हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि इब्राहिम जो है वो ईमानदारों का बाप है। बुत परस्ता, खुदा ने उसे बुलाया और वो अपना सब कुछ छोड़कर खुदा की फरमाबरदारी करता हुआ खुदावंद के पीछे चला। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद तक 14 पुश्तें हो गई हैं और दाऊद के बारे में खुदावंद फरमाते हैं कि यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। और वही बेटा खुदा के रूह की हदायत से ज़बूर की किताब में 119 ज़बूर उसकी 11वीं आयत में लिखता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। उसके वसीला से इब्राहिम के बाद 14वीं पुश्त में खुदा ने एक तरीकाकार बता दिया हुआ है कि हमें कलाम को दिल में रखना है ताकि हम खुदा के खिलाफ गुनाह ना करें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 27वीं पुश्त में इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हो गई हैं और उसके बाद जो 28 पुश्तें हैं उनमें से 27वीं पुश्त में खुदा ने मरियम को और यूसुफ को तैयार किया है। 41वीं पुश्त में ईमानदारों को तैयार कर लिया गया है। एक लड़ी चलती आ रही है ईमानदारों की। और फिर खुदा जो है मसीह यीशु की पैदाइश के बारे में अपने जिब्राइल फरिश्ता को आसमान से मुकद्दसा मरियम के पास भेजता है और एक इमॉर्टल जनरेशन की प्रेपरेशन के लिए एक
ایسی جنریشن کی تیاری کے لیے جس پر موت واقعہ نہیں ہوگی. جو خداوند کی چنی ہوئی پشت ہے، اس کی تیاری کے لیے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے قبل 700 سال قبل یہ منادی کی گئی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. اس وقت تک شریعت کے عالموں کو، بائبل مقدس کے عالموں کو، کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کنواری حاملہ کیسے ہوگی، اس کے بیٹا کیسے ہوگا. اور کسی شریعت کے عالم نے کسی بھی تفسیر میں یہ بیان نہیں کیا. اور خدا نے اپنے مقرب فرشتہ جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے مقدسہ مریم کو بتا، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. وہ کہتی ہے میں اس کو کس طرح جانوں کیونکہ میں مرد سے ناواقف ہوں. اب خدا جو ہے اپنے مقرب فرشتہ کے وسیلہ سے پیدائش کے اس طریقے کار کو بتا رہا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. یعنی تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. اور وہ کہتی ہے دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کلام کے موافق ہو. اب مقدسہ مریم نے، ایک کنواری نے، خدا کے اس نئے طریقے کار کو قبول کر لیا جس سے پیدائش ہونی ہے، اور وہ حاملہ ہو گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں یوسف جو ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری منگیتر جو ہے بغیر شادی کے حاملہ ہو گئی ہے، تو وہ اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کرتا. اور پھر خدا کا فرشتہ جو ہے مقدس یوسف کو آ کر کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ کیسے ہے؟ روح القدس کی قدرت سے. اب یہ 41ویں پشت کے دو نوجوانوں کو، دو کنواروں کو خدا جو ہے ایک ایسے طریقے کار کے مطابق پیدائش کا طریقہ کار سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور وہ جبرائیل فرشتہ کے وسیلہ سے ہو رہا. اور جب مقدس یوسف کو، یعنی 41ویں پشت کے اس ایماندار کو بھی خدا کے اس پروگرام کی سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ اپنی منگیتر کو، اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آتا. اور جہاں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوتی ہے تو 42 پشتیں مکمل ہو گئی ہیں. اس کے بعد کسی نئی پشت کا ذکر نہیں. یہ غیر فانی پشت کا جو تسلسل چلنا ہے، اس کا طریقہ کار خدا نے بتانا شروع کر دیا ہوا تھا. 41ویں پشت کے یوسف اور مریم کو اس بات کی سمجھ آ گئی. آج تک ایماندار بھی اور بڑے بڑے اپنے آپ کو خدا کے کلام کا ماہر سمجھنے والے بھی ابھی تک اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں. خداوند یسوع مسیح نے آ کر زمینی خدمت میں، پیدائش ہو گئی، 30 سال پورے ہو گئے. خداوند یسوع مسیح نے خدمت کا آغاز کرنا تھا، اور اس کے لیے کیا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لیا، اور آسمان کھل گیا، اور یسوع مسیح پر خدا کا روح کبوتر کی مانند آ کر ٹھہر گیا. پھر جدا نہیں ہوا. باپ اور بیٹا اور روح القدس
एक जगह हो गए। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइशों का और अबलीस पर गालिब आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कलाम खुदा में ये 42वीं पुश्त में यीशु मसीह की पैदाइश हुई है, और उसके बाद यीशु मसीह से जिस तरह यीशु मसीह खुदा के कलाम की कुदरत से पैदा हुआ है, मुजस्सम कलाम है, इसी तरह यीशु मसीह ने जब मुनादी की है तो कलाम खुदा सिखाता है जितनों ने उसे कबूल किया उनको उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। ईमानदारों को ये तो पता है कि हम खुदा से पैदा हुए हैं, लेकिन ईमानदार उस हक को जो खुदा ने दिया है उसको साबित करने में अक्सर फेल हो जाते हैं। और वो फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस बदन में है, मैं भी उस बदन में हूं, लेकिन खुदा के कलाम के जो मुकाशफात मुझे मिले हैं मैं उनका जिक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने नई पैदाइश के बारे में बताया, निकोदेमुस को बताया, उसकी समझ में ना आई बात, उसकी समझ में बिल्कुल जरा भी बात ना आई, बल्कि उसने उसकी गलत तशरीह की। और गलत तशरीह क्या कर रहा है? क्या आदमी जब बूढ़ा हो गया है तो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल हो सकता? ये गलत तशरीह उसने की है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बताया है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। खुदा रूह से पैदा होने वालों की एक नस्ल तैयार करने के लिए आया है। उसने अपने बेटे को भेजा है कि एक ऐसी नस्ल को तैयार कर, तेरे पास ऐसे शागिर्द होने चाहिए जो तेरी मानद बने। और खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत के आलमों को यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 46वीं आयत में कहा, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? शरीयत के आलम सच्चाई का यकीन करने के लिए तैयार नहीं, और आज भी बेशुमार मसीहत के आलम सच्चाई का यकीन करने के लिए तैयार नहीं। जब खुदा का बेटा जो खुदा का कलाम है वो मुजस्सम हुआ है, और वो फरमाता है कि तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? क्यों नहीं साबित कर सकता? क्योंकि यीशु खुदा से पैदा हुआ है, और खुदा अब यीशु पर ईमान लाकर पैदा होने वालों के लिए कहता है वो खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। हमें अपनी पैदाइश को साबित करना है, और खुदावंद का कलाम सिखाता है जो खुदा से पैदा हुए हैं उनके बारे में मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपने पहले खत के 2 बाब की पहली आयत में लिखता है, आए मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। जो खुदा से पैदा हुए हैं, खुदा चाहता है कि वो गुनाह ना करें, लेकिन बहुत से हवाला जात जो है बाइबल मुकद्दस में से दिए जाते हैं,
اور ایک حوالہ اکثر جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور پولس رسول کہتا ہے گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے۔ یہ فانی بدن کی تشریح مختلف ہوتی ہے، لیکن مجھے جو خدا نے سکھایا ہے، جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو اس بدن کو دفن کر دیتے ہیں۔ اس بدن کا مر جانا ضروری ہے۔ یہ بدن زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے اندر خدا اپنے کلام کے تخم سے ایک نیا مخلوق تخلیق کرتا، اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ پطرس رسول اپنے پہلے خط کی 23ویں آیت میں یہ لکھتا، اور خداوند کا بندہ یوحنا رسول اپنے پہلے خط کی 3 باب کی 9ویں آیت لکھتا ہے، جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، اور وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا۔ اب خدا ایک ایسی جنریشن تیار کرنا چاہتا ہے، غیر فانی جنریشن، اور یہ ضروری نہیں کہ لوگوں کو وہ غیر فانی جنریشن نظر بھی آ رہی ہو۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب مسیح ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوگا۔ یسوع مسیح نے ابلیس پر غالب آنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ یسوع مسیح روح القدس سے بھرا ہوا جب خدمت کے لیے آیا تو یسوع مسیح نے آتے ساتھ ہی ابلیس کے سر کو کچلنا شروع کر دیا، ابلیس پر غالب آنا شروع کر دیا۔ یہی غلبہ خدا چاہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ ابلیس پر غالب آئے۔ خدا جب اپنے کلام کے تخم سے ہمارے بدن میں ایک نیا مخلوق تخلیق کرتا ہے تو اس میں دل بھی نیا ہے، دماغ بھی نیا ہے، زبان بھی نئی ہے، ہر سسٹم نیا ہے۔ خدا ایسا مخلوق تخلیق کرنا چاہتا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر نیا دل خدا تخلیق کر دیتا ہے، جیسے یسوع کے لیے بدن تیار کیا گیا، ویسے ہی ہمارے بدن کے اندر ایک بدن خدا اپنے کلام کے تخم سے تیار کرتا ہے، نیا دل تخلیق کرتا ہے، اور نیا دل جو ہے اس میں گناہ کی خواہش ہی نہیں۔ ایسے ایماندار، ایسے بیٹے خدا دنیا میں تخلیق کر رہا ہے، اور چاہتا ہے کہ ایسے بیٹے جو ہیں وہ دنیا میں نظر آئیں۔ ہمیں دیکھنا ہے اپنے آپ کو، کیا ہم ویسے بیٹے بن رہے؟ اور اگر نہیں بن رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس مکاشفہ کو ابھی تک جان نہیں پائے۔ خدا فرماتا ہے یوحنا رسول کے پہلے خط کی 3 باب کی 18ویں آیت، 5ویں باب کی 18ویں آیت، ہم جانتے ہیں کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ یہ کلام کی سچائی ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح کا چہیتا رسول کہہ رہا، ہم جانتے ہیں کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اور یہ کون ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے؟ یسوع، جو خدا سے پیدا ہوا ہے۔ وہ ہماری حفاظت کے لیے ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے، روح القدس ہمارے ساتھ ہے۔ اور جیسے یسوع کو روح القدس نے غالب آنا سکھایا، بتایا، باپ کے کلام کے وسیلہ سے وہ ابلیس پر غالب آتا رہا، وہ ہمیں بھی یہی بتاتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں وہ بار بار فرماتا ہے تو غالب آ۔ کن کو؟
ان بیٹوں اور بیٹیوں کو جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں، جو کلیسیا ہے، ان کو غالب آنا سکھاتا ہے۔ اور اگر ہم خداوند کے طریقہ کار کو مان لیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ پولس رسول کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ پطرس رسول کو سمجھ آ گئی، وہ فرماتا ہے کہ تم گناہ نہ کرو، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئے ہو۔ خدا ہمیں ان کلام کی باتوں کے ذریعے سے آگاہ کر رہا ہے کہ ہمیں ابلیس پر غالب آنا ہے۔ یسوع مسیح خدا سے پیدا ہوا اور وہ ابلیس پر غالب رہا، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ خدا باپ ایسی جنریشن یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیار کرنا چاہتا ہے، غیر فانی جنریشن۔ اور جب ہم کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں ہنوک کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوئی تھی۔ ہنوک اسی بدن میں ایسا تبدیل ہو چکا تھا خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے کہ خدا کے روح نے اسے اٹھا لیا۔ ہاللیلویا۔ اور پھر ہم ایلیا کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ اس طور پر مگن رہا کہ خدا نے آسمان سے اپنے رتھ کو بھیجا کہ جا میرے بیٹے کو لے کر آ۔ اسی طرح خدا ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے اندر جو نیا مخلوق ہے وہ ہمیں پوری طرح ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم یسوع کے کلام پر عمل کریں گے۔ اور یسوع مسیح فرماتے ہیں لودیکیا کی کلیسیا کو کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ ایمانداروں، یسوع مسیح آپ کو مجھے اپنے ساتھ تخت پر بٹھانا چاہتا ہے، غالب آنے کا طریقہ سکھاتا ہے، جس طرح میں غالب آیا ہوں۔ اور یسوع مسیح فرماتے ہیں میں اس لیے غالب آیا ہوں کہ میں اپنے باپ کے حکموں کو مانتا ہوں، اپنے باپ کے کلام پر عمل کرتا ہوں، اپنے باپ کو سر بلند کرتا ہوں، اپنے باپ کو جلال دیتا ہوں۔ ہمیں بھی یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور اگر یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں گے تو اس غیر فانی جنریشن کا ہم اسی دنیا میں حصہ ہوں گے۔ اور جب یسوع مسیح آئیں گے تو خداوند فرمائیں گے آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو۔ اسی بدن میں اگر ہم ہوں گے اس وقت تو ایسی ٹرانسفارمیشن ہوگی، دنیا دیکھ رہی ہوگی، ہم آسمان پر اٹھائے جا رہے ہوں گے، اور خدا ایسی جنریشن تیار کرنا چاہتا ہے۔ عزیزو، آپ کو بھی اور مجھے بھی خدا پوری طرح تیار کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو آئیے ہم مل کر دعا کریں۔ اے خداوند، ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، یسوع مسیح کی مانند بنا دے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ خدا ہمارے اندر جو نیا مخلوق بناتا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے دیں، تاکہ ہم خدا کی مانند بن جائیں اور اس کے جلال میں شامل ہو جائیں۔
جتنے آج کا کلام سنے آئے خداوند خدا سب کی زندگیوں میں کام ہو. ایک آئے خداوند خدا نئی جنریشن، غیر فانی جنریشن تیار ہو جو آسمان کی بادشاہی میں پہنچے، اور اے خداوند خدا تیرا نام جلال پائے. ایک بار پھر پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ کلام کی ان سچائیوں کو بیان کر سکوں. خداوند پی ایم آئی کو اور زیادہ برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کر، یسوع مسیح کے نام میں آمین.